بیسکلی جب میں اب اس کی مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہی ہوں، میں مدرس کی مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہی ہوں، فادرس کی مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہی ہوں، اور مدرس اسپیشلی جو 35 سے اوپر ٹاپ گئی ہیں، 35 ٹو 55 کے درمیان کی جو مدرس ہیں، ان کا ایک اور مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، ان کی اپنی فزیکل جو چینجز ان میں آ رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی کوگنیٹو ڈسٹورشن بڑھ جاتی ہے. آئی مائی سیلف ایم 42 الحمد للہ اینڈ آئی ایم ان دیٹ ایج جہاں پہ مجھے خود سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ میری بات جو میرا دماغ سوچ رہا ہے اس کا لاجک نہیں بن رہا. یہ میں نے کہاں سے یہ میں نے سوچ پکڑ لی ہے، یہ سوچ مجھے کیوں تنگ کر رہی ہے. اس کو پھر اس کے پیچھے ڈیٹیکٹیوز کی طرح جانا اور اس سوچ کو چینج کرنا، اپنا پرسپیکٹیو شفٹ کرنا پھر میری اپنی ذمہ داری ہوتا ہے، اور یہی ہم اپنے کلائنٹس کے ساتھ بھی کرتے ہیں. رائٹ. تو سب سے پہلے تو آپ اپنا لمیٹنگ بلیف آئیڈینٹیفائی کرتے ہو. فار ایگزامپل پیرنٹ کا لمیٹنگ بلیف ہے دوسروں کے بچے زیادہ اچھے ہیں، یا دوسروں کی مائیں زیادہ اچھی ہیں، یا دوسروں کی مائیں کتنی لکی ہیں، ان کو اتنے ایزی بچے مل گئے اور میں ہی بدقسمت ہوں اور میری بچے مجھے پسند بھی نہیں کرتے اور میں ان کے پیچھے خوار ہو رہی ہوں اور میں نے اپنی زندگی برباد کی ہوئی ہے اور ان کو میری کوئی قدر ہی نہیں ہے اور یہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں اور یہ مجھ سے ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. آپ سب کو سارے ڈرامے کا سمجھ ہے. یا پھر میرا چائلڈ جو ہے وہ اپنا پرسپیکٹیو جو ہے مطلب اپنا پوٹینشیل جو ہے وہ ویسٹ کر رہا ہے، تو اس کو آپ ریفریم کر سکتے ہو. اس کو آپ ریفریم کر سکتے ہو کہ میرا بچہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے میرا بچہ دیا ہے، ایک گفٹ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہترین فیصلے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی مجھے ایسی مشکل میں نہیں ڈالیں گے جس سے کہ میں ہو نہ گزر میں جس کو میں سنبھالنے کی یا جس سے گزرنے کی مجھ میں کیپیسٹی نہ ہو. حسن ظن ود رب. ٹھیک ہے. کیونکہ جب ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا، اور اگر ہم فیئر مائنڈ سیٹ سے آ رہے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ نوٹ ہے، جب آپ اپنے تھاٹس آئی ایم سو سوری فار دا بیک گراؤنڈ نوائز، بچے کھیل رہے ہیں الحمد للہ فار دیٹ. میرے بچے نہیں ہیں، نیبرس کے بچے ہیں، بٹ الحمد للہ دیر انجوائنگ دیر ہیپی کڈس رائٹ ناؤ الحمد للہ فار دیٹ. تو جب آپ اپنے نیگیٹو تھاٹس کے دوران پریشان ہو کے اللہ سے دعا مانگتے ہو، تو ہم نا فوکس پتہ کس پہ کرتے ہیں؟ ہم فوکس پھر زیادہ نیگیٹو پہ کرتے ہیں، یا پھر ہم فوکس اس طرح سے کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں کیسے کہوں، فار ایگزامپل میں چاہتی ہوں کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، بجائے اس سے کہ ہم یہ دعا مانگیں یا اللہ پلیز ایکسیڈنٹ نہ ہو، یا اللہ پلیز چوری نہ ہو، یا اللہ پلیز کوئی بری بات نہ ہو جائے، یا اللہ پلیز کوئی نقصان نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. ایک یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، اور ایک ہی دعا مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے یا اللہ اپنے فضل میں اپنے عافیہ میں فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں میں اپنی برکتوں میں فرما، یا اللہ آپ کے حفظ و امان میں نے دیا اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، یا اللہ تو کرم کرنے والا ہے، یا اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، مجیب الدعوات ہے، یا اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں فرما. اب دعائیں دونوں ایک ہیں، دونوں کا مقصد ایک ہے، لیکن یو سی ہاؤ یور مینٹل state of fear یا of being in a calm changes the words you occur. یعنی کہ آپ جس state of mind میں ہوتے ہیں، آپ کی دعا بھی، آپ کے الفاظ بہت میٹر کرتے ہیں، آپ کی دعا میٹر کرتی ہے. رب جانتا ہے دلوں کے حال. میں کہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ دعا غلط ہے اور ایسے نہیں کرنی چاہیے، ایسے نہیں، جو زبان سے نکل رہا ہے وہ دل میں ہے تو نکل رہا ہے. میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے، یہ جو لمیٹنگ بلیف ہے، یہ جو فیئر ہے، یہ جو تنگ کر رہا ہے، اس کا سرکٹ بریک کرنا ہم نے خود سیکھنا ہے، اور یہ ہم ہی نہیں کرنا ہے، کسی نے آگے ہمیں نہیں کہنا. آج ہی کی بات ہے، میری والدہ شاید میں غصے میں تھی اور میں بہت بڑبڑ کر رہی تھی، اور میری والدہ نے مجھے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولو، اور میں نے آگے سے بولا مجھے مت بتائیں، اور فوراً ٹھک سے مجھے سمجھ آیا ارم دس از یور ایگو، دس از شیطان، دس از ایگو، دس از ایروگینس، کہ تمہیں سب کچھ پتا ہے، تمہیں کوئی کچھ نہ بتایا. یہاں پہ انسان اپنے آپ کو ہمبل کر لے، یہاں پہ انسان اپنے آپ کو روک لے کے میں نے کیا کہا ہے، یہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے ایسا بولا. آپ کو اپنے آپ سے بات کرنے میں جھجک نہیں ہونی چاہیے، اپنے آپ سے سوال کرنے میں جھجک نہیں ہونی چاہیے، اور اپنے آپ سے اس نظریے سے سوال نہ کریں کہ آپ ہی غلط ہیں یا آپ ہی صحیح ہیں، بلکہ پوچھیں میری یہ سوچ، اس کے پیچھے کیا ریالٹی ہے، کیا فیکٹ ہے، کیا یہ سوچ بینیفیشل ہے. صرف اتنی سی بات سمجھ لیں اس چھوٹی سی ویڈیو میں کہ آپ کی سوچ جیسے مرضی، آپ کا فیئر مائنڈ سیٹ ہے یا بائسڈ مائنڈ سیٹ ہے، یہ آپ پہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس کو کہنا ہے کہ رکو، میں ایسا کیوں سوچ رہی ہوں، اس کے پیچھے فیکٹ کیا ہے، کیا یہ واقعی میں سچ ہے یا میری نیگیٹو ڈسٹورشن ہے یا مجھے کسی قسم کا فیئر ہے.
اور دعا کو بھی دیکھیں کہ آپ کیسے دعا کر رہے ہو. آپ کو اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے اویئر ہو جائیں. اپنے آپ کو جاننے کی استطاعت صلاحیت آپ ہی میں ہے، کسی اور میں نہیں ہے. تو پہلے اپنے آپ سے خود سے، جس کو کہتے ہیں نا بات کرنا، اور غصے سے نہیں کہ تم پاگل ہو، اسٹوپڈ ہو، تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے، تمہیں کہا بھی تھا، تم نے سنا بھی تھا اس دن، پھر تم نے یہ غلطی کر دی. نہیں، ایسے نہیں بات کرنی. اوکے، مجھے سمجھ ہے کہ کچھ صحیح نہیں ہو رہا، یا میری جو تھاٹس ہیں وہ پھر سے مجھے غصے میں جا رہی ہوں، یا میں پھر سے بدتمیزی کر رہی ہوں اپنی ذات کے ساتھ یا اپنے بچے کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی، اور مجھے یہاں پہ رکنے کی ضرورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے؟ میں یہ جو سوچ رہی ہوں اس کو اگر میں چینج کر سکوں، پازیٹیو میں کر سکوں، تو میں کیا بہتر سوچ سکتی ہوں. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ ہمارے کام آئے گی. یہ پریکٹیکل ٹپس ہیں جو ایکٹیویٹیز جب آپ کلائنٹس میرے پاس آتے ہیں تھرو irambinsafia.com یا منٹوگا کے تھرو، تو یہ ایکٹیویٹیز میں ان کے ساتھ کرتی ہوں. آئی ہوپ کہ ان شاء اللہ تعالی آپ کے بھی کام آئیں گے. جزاک